رایان پریشانی اور درد سر کے عالم میں گھر میں داخل ہوا۔ جنید نے اسے گھر پر چھوڑا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی ماں ہے۔ اس نے نہ تو دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ جب بیٹھے بیٹھے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو حیران ہوا۔ وہ تقریباً شام 4 بجے گھر پہنچا تھا اور اب 8 بجنے والے تھے۔ اس کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی، جس پر اس نے خود کو کوسا۔ الماری سے شلوار قمیض نکال کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ جنید، دستاویزات تیار ہیں؟ مصطفیٰ نے جنید سے پوچھا۔ جی سر، تکمیل ہو چکی ہے، جنید نے کہا۔ اور ڈاکٹر کے متعلق؟ کافی کا کپ ہونٹوں سے لگائے مصطفیٰ نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سر، ڈاکٹر کا پاسپورٹ سجاد نے تاخیر سے دیا تھا، اس لیے 1 دن اضافی درکار ہے۔ مصطفیٰ نے جنید کو گھورا۔ میں اس دن کا منتظر ہوں جنید، جب میں تم سے کچھ پوچھوں اور تمہارا جواب میری توقع سے کہیں زیادہ اچھا ہو، مصطفیٰ نے بد مزاجی سے کہا۔ جنید نے ہلکا سا تبسم کیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا تو رحمہ اس کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ وہ بھی نم آنکھوں سے اسے تسلی دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کافی دیر رحمہ کے ساتھ اسے سمجھانے میں گزاری، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کام کے لیے نیچے آ گیا۔ اس نے جیل میں اپنے قیام کے دوران رحمہ اور ریان کے نیو یارک جانے کے کاغذات تیار کروائے تھے۔ ریان کا پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات 4 دن پہلے سجاد نے گھر کے ملازمہ کے ذریعے منگوائے تھے۔ پولیس کو ان کا حصہ دے دیا ہے؟ مصطفیٰ نے ایک اور سوال کیا۔ جی، دے دیا ہے، جنید نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایس پی کو 1.5 کروڑ روپے کی رشوت دی گئی تھی، جس سے صرف مصطفیٰ کے خلاف ثبوت مٹائے گئے تھے۔ مصطفیٰ نے اپنے مینیجر کو ملک سے باہر بھیج کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ سب اس کے مینیجر کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ بابر مشتاق مینیجر کے ساتھ ملا ہوا تھا، جو اب تک غائب تھا۔ عوام نے اس بات پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن نیوز چینلوں نے اپنے حصے کی رشوت لے کر جتنی برائی کی تھی اتنی ہی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ حقیقت سے سب واقف تھے، اس کے باوجود وہ رہا ہو چکا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ ملک کے قانون کا حال دیکھتی عوام صرف پولیس اور مصطفیٰ جہانگیر کو گالیاں اور کوسنے دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ ان سب کے باوجود مصطفیٰ کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس کا پہلا بہت بڑا گھاٹا ہوا تھا، جس میں اس نے 80 کروڑ تک کا نقصان برداشت کیا تھا، جس سے مصطفیٰ کی ساخت کمزور کر دی تھی۔ جس فیکٹری پر مہر لگ گئی تھی وہ اس کی دوسری بڑی فیکٹری تھی۔ اس کے علاوہ بس ایک بڑی فیکٹری تھی جو جہانگیر صاحب کی تھی، جس پر وہ یہ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی رکھی تھی جیسے اس کے باپ نے رکھی تھی، لیکن اس پر اس کی ناجائز کمائی ضرور لگی تھی۔ اب اس کے پاس اپنا کاروبار کرنے کے لیے صرف چھوٹے موٹے کارخانے تھے جو اس کے نام پر چل رہے تھے، اور تو اور جو منشیات تھی وہ بھی پولیس سے واپس ملنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ رات 9 بجے کمرے سے باہر نکلا تھا، بہت مشکل سے خود کو سچ بتانے کے لیے تیار کر کے۔ باہر نکل کر اس نے اپنی ماں کو پھلوں کے ٹوکرے پیک کرواتے ہوئے دیکھا۔ ریان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جب سے آئے ہو کمرے میں بند ہو؟ وہ سارے کام چھوڑ کر پریشانی سے اس کے پاس آئیں۔ اس کا ہاتھ تھاما جو بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ چھوڑیں، کھانا کھائیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ریان نے بے بسی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے انہیں روکا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری، وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے ریان؟ ریان کا بدلا ہوا انداز انہیں پریشان کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، ریان نے نفی میں سر ہلایا۔ ریان، کیا معاملہ ہے، جلدی بتاؤ۔ وہ بری طرح گھبرا گئیں۔ امی، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہوا زبردستی ہوا، اس میں میری رضامندی 0% بھی نہیں تھی، وہ نم لہجے میں بولا۔ ریان، کیا ہوا ہے؟ کیسی رضامندی کی بات کر رہے ہو؟ ان کا دل خوف سے دھڑکا تھا۔ مصطفیٰ جہانگیر کی بہن سے میرا نکاح ہو گیا ہے، وہ نظریں جھکائے آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے جرم کا اعتراف کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے گال پر تیز جلن محسوس کی۔ ماں کے تھپڑ پر وہ رک کر آنکھیں کھولے اور انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی گھلی تھی اور کئی آنسو ٹوٹ کر گال پر گرے تھے۔ کیا انہیں اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا؟ اس نے اب تک ایسا کون سا کام کیا تھا جس پر اس کا وجود اس کی ماں کے لیے اتنا ناقابل اعتبار ہو چکا تھا؟ آپ میرا یقین کریں، میرا کوئی قصور نہیں۔ بکواس بند کرو، جھوٹ بولنا بند کرو، ریان کا گریبان پکڑے وہ غصے سے چلائیں۔ پیچھے کھڑے ملازم تیزی سے باہر نکلے۔ تم اتنے نافرمان کیسے ہو گئے ریان؟ اس طرح مجھے رسوا کرو گے؟ ایک اور تھپڑ ریان کے منہ پر پڑا۔ امی، خبردار جو مجھے امی کہا، میں مر گئی تمہارے لیے، وہ غصے سے چلائیں۔ ریان خاموش ہو گیا۔ نکلو میرے گھر سے فوراً، وہ تیش سے بولیں۔ امی،
ریان انہیں تکلیف سے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری جیسی خود غرض اور نافرمان اولاد نہیں چاہیے، نکلو میرے گھر سے۔ میرے اللہ کے بعد میرے شوہر نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ نفرت سے بولی۔ امی ایک بار میری پوری بات تو سن لیں۔ ریان کی آواز بھی بلند ہوئی۔ میں نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ، دوبارہ تمہارا قدم یہاں نہ پڑے۔ میں تمہاری شکل دیکھنے کی روادار نہیں، اور نہ ہی اس گھر میں یا میری باقی جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ ہے، سمجھے؟ یہاں سے چلی جاؤ۔ ضبط سے کہتی وہ غصے سے رخ موڑ گئی۔ وہ گھر سے نکل کر چوکیدار سے گاڑی کی چابی لے کر چلا گیا۔ خاموش سڑکوں پر گاڑی روا تھی اور ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی۔ تھک کر اس نے گاڑی کسی انجان سڑک کے کنارے لگا دی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ لمحے بعد جیب میں رکھا اس کا موبائل بجا۔ اس نے فون بجنے دیا۔ 2 بار بج کر بند ہونے کے بعد جب تیسری بار بجا تو اس نے فون جیب سے نکالا۔ نمبر اجنبی تھا۔ وہ تیش سے مٹھی بھیج گیا۔ یہ اجنبی نمبر یقیناً مصطفیٰ جہانگیر کا ہی ہوگا۔ بولو کون ہو؟ سختی سے فون اٹھاتے ہی کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر ریان سے بات ہو رہی ہے؟ دوسری جانب سے دھیمی نسوانی آواز سنائی دی۔ جی میں ہی بول رہا ہوں، سر دباتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز میری پوری بات سنیے گا اور مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ دیکھیں میں نے بہت مشکل سے گریجویشن مکمل کی ہے اور والد صاحب کے کہنے پر میں فوج میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن ان کی شرط تھی کہ پہلے میں گریجویشن کروں، اس کے بعد فوج، لیکن وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ میری گریجویشن مکمل ہوتے ہی انہوں نے آپ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ وہ ٹھہری۔ تو پھر؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ 1 ہفتے پہلے جب آپ کے رشتے سے انکار ہوا تھا تو وہ میری ضد پر رضامند ہو گئے تھے، لیکن پھر اچانک آپ کی امی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اپنا فون کرنے کا مقصد بیان کیا۔ ریان کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا۔ یعنی آپ اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نکاح کی جگہ منگنی کر لیں، پھر بعد میں شادی، جب میری تربیت مکمل ہو جائے۔ وہ مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے بولی۔ ریان نے فون کاٹ دیا، ساتھ ہی بے اختیار ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا۔ دل سے ایک بوجھ اترا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ یہ بات بتا کر بآسانی انہیں منا لے گا۔ شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی ہسپتال کی جانب بڑھا دی۔ وہ 10 بجے کے قریب اپنے ذہن کو کافی حد تک پرسکون کر چکا تھا۔ اس نے گھر کے ملازمہ کے نمبر پر فون کر کے ماں کی طبیعت دریافت کی۔ ان کی خیر خیریت لینے کے بعد وہ ہسپتال سے نکلا۔ اس نے اپنا موبائل چیک کیا تو کل رات والے نمبر سے ایک مسڈ کال تھی۔ وہ نظر انداز کرتے گاڑی میں بیٹھا۔ گھر پہنچا تو محافظ چوکیدار سامنے کھڑا ہو گیا۔ بہت بہت معذرت چاہتا ہوں صاحب، بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دوں۔ محافظ کی بات سنتے ریان کا دماغ بری طرح خراب ہوا۔ اس کی ماں ایسا کریں گی یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ راستے سے ہٹو، غصے سے محافظ کو کہا۔ صاحب، محافظ پریشان ہوا۔ راستے سے ہٹو ورنہ اپنی نوکری فارغ سمجھو۔ اب کے محافظ سر جھکاتے سامنے سے ہٹ گیا۔ ریان غصے سے گھر میں داخل ہوا تو ماں کو لاؤنج میں ہی بیٹھا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اندر کیسے آئے؟ ریان کی شکل دیکھتے ہی غصے سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ امی ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا ریان، اگر تمہاری جیسی ہی اولاد ہونی تھی تو کاش ہوتی ہی نہیں۔ کتنا رسوا کیا ہے تم نے مجھے، وہ روتے ہوئے حقارت سے بولی۔ امی مجھ سے غلطی ہوئی میں مانتا ہوں، لیکن آپ رسوا نہیں ہوں گی۔ وہ لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل رات اس کا فون آیا تھا اور اس نے مجھے نکاح کے لیے منع کیا ہے۔ وہ پرجوش سا انہیں بتانے لگا، لیکن اگلا لمحہ اسے ساخت کر گیا جب دوبارہ منہ پہ تھپڑ پڑا۔ تم کتنے بے حس ہو، اپنا جرم اس معصوم کے سر ڈال رہے ہو، اس کو بدنام کر رہے ہو۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی، جبکہ وہ بے بسی سے ان کو دیکھتے کھڑا ہو گیا۔ فون کیا تھا میں نے نکاح منسوخ کرنے کے لیے۔ کتنا روئی ہے وہ بچی اس انکار پر۔ تمہیں علم بھی ہے کہ 1 دن پہلے نکاح کے لیے انکار ہونا لڑکی کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے؟ تم جیسے کمظرف لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ اس وقت وہ ریان سے انتہائی حد تک بدگمان تھیں۔ امی آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ آپ میری کال لسٹ دیکھ لیں، کل رات اس نے مجھے فون کیا ہے۔ وہ غصے سے مگر دھیمے لہجے میں بولا۔ ریان میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم نے اپنی من مرضی کی ہے، تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو، لیکن اس میں میری خوشی اور دعائیں بالکل شامل نہیں ہیں۔ وہ قطعیت سے بولتی کمرے میں چلی گئی۔ اور اپنا جو سامان لے جانا ہو لے جانا، میں تمہیں یا تمہاری بیوی کے وجود کو ایک لمحہ اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔
واپس کمرے سے باہر نکل کر وہ کہتے ساتھ زوردار آواز سے دروازہ بند کر گئیں۔ ریان سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کرے تم تباہ ہو جاؤ مصطفیٰ جہانگیر، وہ غصے کی شدت سے بڑبڑایا۔ تمہیں بھی میں دیکھ لوں گا رحمہ۔ ٹیبل کو لات مارتے وہ بنا کوئی ساز و سامان لیے باہر نکل گیا۔ اس بار وہ ہسپتال جانے سے پہلے ایک ہوٹل گیا تھا، وہاں ایک ہفتے کے لیے ایک کمرہ بک کیا۔ اب جب تک ماں نہیں مانتی وہ ہسپتال میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ریان کے لیے نہایت تکلیف دہ گزرے۔ اس کا وقت ہوٹل سے ہسپتال، ہسپتال سے گھر، ماں کو منانے کی ناکام کوشش میں اور پھر ان کی نفرت برداشت کر کے واپس ہوٹل آنے میں صرف ہو رہا تھا۔ ابھی وہ ایک مریض کا معائنہ کر کے اپنا کندھا دباتا ہوا اپنے دفتر میں داخل ہوا تو کمرے میں پہلے ہی 2 افراد موجود تھے۔ ان کی پشت دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ مصطفیٰ ہے اور اس کے ساتھ اس کا آدمی جنید ہے۔ وہ غصے سے ہونٹ بھینچتے اور پریشانی پر بل ڈالے اپنی کرسی پر بیٹھا اور ان دونوں کو دیکھا۔ مصطفیٰ ریان کے تیور دیکھ کر متبسم ہوا۔ آپ کی یہاں موجودگی کا سبب؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ تشریف آوری کا مقصد بیان کریں، مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جب جنید نے کچھ ضروری کاغذات ریان کے سامنے رکھے، ریان نے چونک کر دیکھا اور فوراً کاغذات کھولے۔ انہیں دیکھنے کے بعد پاسپورٹ کھولا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سب کیسے چرائے؟ ریان نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے ہر لحاظ کو پسے پشت ڈال دیا۔ میں چوری جیسے چھوٹے کام نہیں کرتا، یہ تمہارے گھر کے ہی کسی ملازم نے لا کر دیے ہیں، مصطفیٰ نے افسوس کے انداز میں کہا۔ اپنے سوا کسی پر اتنا اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو صرف کاغذات ہیں، اگر میں کچھ اور کہتا تو وہ بھی کر دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ خیر، یہ تمہارا ویزا اور باقی سفری کاغذات ہیں، تم اور رحمہ پرسوں نیو یارک جا رہے ہو اور وہیں مستقل رہائش اختیار کرو گے۔ تمہیں اپنی تخصص اسپیشلائزیشن بھی نیو یارک سے ہی کرنی ہے۔ مصطفیٰ نے بالکل عام لہجے میں اسے سب سمجھانا شروع کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ سب بتانے والے؟ یہ میری زندگی ہے، میرا جہاں جانے کو دل چاہے گا وہاں جاؤں گا اور جب دل چاہے گا تب جاؤں گا، ریان نے غصے سے کہا۔ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تو میں کر چکا ہوں، یہ سب تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور بہت ضروری بھی، کیونکہ ان سب سے میری بہن کا مستقل جڑ چکا ہے۔ مصطفیٰ نے اسے احساس دلایا۔ وہ تو آپ نے زبردستی جوڑا ہے، جواباً ریان نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ تو پھر یہ سب بھی زبردستی ہی سمجھ لو، مصطفیٰ نے کندھے اچکائے۔ آپ میں ذرا سی بھی شرم یا انسانیت ہے؟ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے اور اب بھی اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میں انہیں چھوڑ کر کسی صورت نہیں جا سکتا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم کچھ بھی کر لو، تمہاری امی نہیں مانیں گی، وہ کافی سخت مزاج خاتون ہیں، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو نہ صرف وہ تم سے راضی ہو جائیں گی بلکہ اگلی فلائٹ سے ہی تمہارے پاس نیو یارک آئیں گی۔ مصطفیٰ نے یقین سے کہا۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ تم سے خوش بھی ہوں گی اور تمہارے پاس لوٹیں گی بھی، لیکن تمہارے نیو یارک جانے کے بعد۔ ریان خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ اس کے چہرے سے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے جنید کو دیکھا جس کی نظریں داد دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ میری امی کو راضی کریں گے، اس کے بعد نیو یارک، ریان نے شرط رکھی۔ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بھی ابھی کہا تھا اپنے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو، پہلے تم نیو یارک جاؤ گے، مجھے تم پر یقین ہو جائے گا، پھر میں تمہاری امی کو راضی کر کے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ تو پھر میں آپ پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ ریان نے منہ توڑ جواب دیا۔ مصطفیٰ نے شانے اچکا دیا۔ تم یقین کرو تمہیں تب بھی جانا ہے، تم یقین نہ کرو تمہیں جب بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر ریان کا پارا پھر سے چڑھنے لگا۔ لیکن میں اپنی والدہ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جا سکتا۔ تمہاری والدہ کی ذمہ داری میری، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور بہت جلد وہ راضی ہو کر اپنی خوشی سے تمہارے پاس نیو یارک آئیں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مصطفیٰ نے نرمی سے کہا۔ میں کل تک سوچ کر جواب دوں گا، ریان نے فیصلہ سنایا۔ مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے، پھر بھی اگر تم ایک دن کا وقت لے کر ہاں کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ریان نے غصے سے گھورا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ اور اخراجات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم مستحکم نہیں ہو جاتے تمہارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے آپ کی حرام کی کمائی چاہیے اور نہ ہی احسان، وہ نفرت سے بولا۔ مصطفیٰ اس پر بھی مسکرا دیا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرا بہنوئی بہت خوددار ہے۔ میں رحمہ کو سمجھا دوں گا کہ جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے وہ اپنے اخراجات کو محدود رکھے اور سمجھوتا کرے۔ اس کا اطمینان ریان کو سکون مزید نوچ رہا تھا۔ اس نے ایسا کب کہا تھا کہ وہ اس کی بہن کا بھی خرچہ اٹھائے گا؟ اس نے صرف اپنی بات کی تھی۔ میری امی کو کوئی پریشانی، وہ کہہ ہی رہا تھا کہ مصطفیٰ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان کی ذمہ داری میری ہے، ان کی پل پل کی دیکھ بھال میں کراؤں گا اور اللہ نے چاہا تو وہ بالکل محفوظ رہیں گی۔
مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہہ کر اسے مطمئن کیا۔ لیکن وہ رکا اور تھوڑا آگے ہوا۔ اگر میری بہن کے ساتھ تم نے کچھ غلط کیا یا تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف ہوئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہیں کہاں چوٹ پہنچاؤں گا۔ یقین کرو تم نے ابھی تک مصطفیٰ جہانگیر کا برا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے جتلا رہا تھا اور اس کا لہجہ بے عام سا تھا، لیکن ریان کو دھمکاتا ہوا لگا۔ وہ مصطفیٰ کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں اسے دور بھیج رہا ہوں پر خود سے دور نہیں کر رہا۔ امید ہے تم ویسے بھی کچھ غلط نہیں ہونے دو گے۔ زبردستی سے ہی صحیح پر اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ آخر میں مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہوئے مسکرایا۔ تم اپنی تیاری کر لینا، باقی میں رحمہ کو بھی سمجھا دوں گا۔ اپنا خیال رکھو، خدا حافظ۔ ریان کو خاموش چھوڑ کر ہی وہ اس کے دفتر سے نکل گیا۔ اچھا، نیو یارک جانے سے مجھے موت نہیں آئے گی، پیپر پر لکھ کر دیں، میں چلی جاؤں گی۔ مصطفیٰ جو اسے کافی دیر سے نیو یارک جانے کے لیے راضی کر رہا تھا بگڑا۔ میرا دماغ مت خراب کرو رحمہ، تم پرسوں نیو یارک جا رہی ہو اور یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، لیکن تم صرف محبت کی باتیں کر سکتی ہو۔ خواب میں مجھے مرتا ہوا دیکھ کر رو سکتی ہو اور کچھ نہیں۔ اس بار جیل گیا تھا تو قسمت سے زندہ بچ کر آ گیا، جس کے بدلے کروڑوں روپے کی رشوت دی ہے میں نے، لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے ایک کوڑی نہیں رہے گی میرے پاس۔ پھر تمہارا بھائی جیل جانے کے بعد گھر نہیں آئے گا، بلکہ خبروں میں آئے گا کہ صرف مصطفیٰ جہانگیر کو پھانس۔ بھائی؟ وہ تڑپ گئی۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ دکھ سے بولی۔ وہ پاگل ڈاکٹر مجھے ہضم کر کے ڈکار جائے گا، وہ منہ بناتے غصے سے بولی۔ توبہ کرو رحمہ، اس بات کا ڈر تو مجھے ہے کہ کہیں تم اسے ہضم کر کے نہ ڈکار جاؤ۔ تمہارا ساتھ ہے، بیچارہ دنیا ہی میں ہی جنت کمائے گا۔ مصطفیٰ نے چھیڑتے ہوئے کہکا لگایا۔ رحمہ ناخوش نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ میں مذاق نہیں کر رہی تھی، غصے سے کہا۔ میں بھی نہیں۔ مصطفیٰ بھی معصوم بن گیا۔ مذاق کر رہا تھا؟ اچھا بتاؤ، تم میرا نام ایسا خراب کرو گی؟ تم مصطفیٰ جہانگیر کی بہن ہو، تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے تو تم اس کا ہاتھ توڑ دو۔ رحمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ کیا ہے اور اس کی تربیت کس نے کی ہے۔ یعنی میں ڈاکٹر کو توڑ سکتی ہوں؟ وہ آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں ریان کی بات نہیں کر رہا، اگر وہاں تمہیں کوئی تنگ کرے اور ریان حفاظت نہ کر سکے تو یاد رکھنا تم مصطفیٰ جہانگیر کی بہن ہو، اپنی حفاظت خود کر سکتی ہو، بلکہ ہو سکے تو ریان کی حفاظت بھی خود کر لینا۔ آخر میں وہ آنکھ دباتا ہوا ہنسا۔ اس بار ہنسی میں رحمہ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ اور اگر وہ ڈاکٹر مجھ پر ہاتھ اٹھائے تو تم اسے موقع ہی مت دینا۔ مصطفیٰ نے شانے اچکائے۔ اور اگر وہ پھر بھی میرے ساتھ برا کرے تو؟ وہ سنجیدہ ہوتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ بھی سنجیدہ ہوا۔ وہ ایسا نہیں ہے رحمہ، مصطفیٰ نے یقین دلایا۔ لیکن اگر پھر بھی ایسا ہو گیا تو؟ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ تو یہ کہ میں تمہیں دور بھیج رہا ہوں پر تم سے دوری اختیار نہیں کر رہا۔ اگر وہ کچھ ایسا کرے تو اگلے لمحے مجھے فون کر دینا۔ رحمہ کا گال تھپکتے پیار سے کہا۔ رحمہ مسکرائی۔ لیکن ایک بات تم بھی یاد رکھنا رحمہ، وہ تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا انسان ہی نہیں بلکہ آخری بھی ہے۔ تمہیں ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا ہے تو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اسے تم سے مزید بدظن کرے۔ اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا۔ زبان کی تیزی پر شہد ڈال دینا کہ جب بولو تو شیرہ ٹپکے، نہ کہ جب بولو تو سامنے والے کو سر سے پیر تک جلا دو۔ اس بار اس کے لہجے میں وارننگ تھی جو رحمہ نے بخوبی سمجھی تھی۔ اچھا، منہ بناتے ہوئے حامی بھری۔ وہ ابھی اتنا نہیں کماتا کہ تم بہت عیش و آرام کی زندگی گزارو۔ اگر وہ کم پیسوں کی سستی چیز بھی دے تو خوشی سے لے لینا۔ مصطفیٰ کی اس بات پر اس کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ میں اس کے پیسے پر رہوں گی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تو شادی کے بعد بیوی شوہر کے مال پر ہی پلتی ہے۔ مصطفیٰ نے شانے اچکائے۔ میں ہرگز اس ڈاکٹر کے مال پر نہیں پلوں گی، وہ حتمی بولی۔ تم اسی پیسوں پر آگے کی زندگی گزارو گی رحمہ، باقی تمہارا نصیب کہ وہ کتنا کماتا ہے۔ مصطفیٰ نے عام سے انداز میں اس کا اعتراض مسترد کیا۔ میں آپ پر اتنی بوجھ ہو گئی ہوں کہ اس کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، افسوس سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تم میری حرام کمائی پر زندگی گزارو۔ مصطفیٰ تلخی سے گورا ہوا۔ رحمہ کے منہ کو ایک دم تالا لگا، وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ وہ ایک بار پھر گھر آیا تھا۔ بہت منانے کے باوجود اس کی ماں نہیں مانی تھی۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ اگر وہ نہ مانی تو وہ پاکستان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگر وہ اس پر یقین رکھ کر ایک بار اس کی بات سنتی ہیں تو وہ نہیں جائے گا، پر انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جہاں جانا ہے جاؤ، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر پھر بھی مصطفیٰ پر یقین کر کے جا رہا تھا، کیونکہ شاید اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اس کے پاس تھا نہیں۔ وہ اپنا ساز و سامان لے کر گھر سے نکلا تھا۔ ایک آخری امید بھری نظر اپنی ماں پر ڈالی، لیکن وہ رخ موڑ گئیں۔
ریان کے نکلنے کے بعد وہ آنسوؤں سے روئی۔ دل میں ایک اور کیل چبھی تھی کہ وہ چلا گیا، لیکن جب چلا ہی گیا تو وہ کیوں اس سے واسطہ رکھتی اور کیوں روتی؟ رحمہ، میں پھر کہہ رہی ہوں بھائی، ایک بار پھر سوچ لیں۔ وہ آنسو بہاتی انگلی دکھاتے بولی، میں سوچ چکا ہوں رحمہ، فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ گھڑی میں وقت دیکھتے وہ بظاہر کوفت سے بولا، ورنہ دل خود بھی بغاوت کر رہا تھا کہ اسے اپنے پاس ہی کہیں چھپا لے۔ اگر راستے میں جہاز کریش ہو گیا تو؟ وہ پھر بولی، شاید اس کا ظالم بھائی ڈر جائے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مصطفیٰ نے اسے گھورتے سخت لہجے میں کہا۔ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، دیکھنا میں اس ڈاکٹر کی پھسلی توڑ دوں گی اور خود واپس چھوڑ کر جائے گا۔ وہ روتی ہوئی بولی، نیو یارک جانے کے نام سے ہی دل دہل رہا تھا۔ میں اسے سمجھا چکا ہوں کہ اگر رحمہ ایک پسلی توڑے تو تم 2 توڑ دینا اس کی، لیکن واپس نہیں بھیجنا۔ رحمہ کا بازو پکڑتے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ نور، ہادیہ بٹھاتے ہوئے کہا، ہادیہ تمہیں قسم ہے ان سے شادی نہ کرنا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے چلائی۔ ہادیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور دیکھتے ہی ہادیہ کی نظر مصطفیٰ پر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے مصطفیٰ مسکرایا ہو، پر وہ سر جھٹک گئی۔ اگر تم نے ان سے شادی کی تو مجھ سے تمہارا ہر رشتہ ختم۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھتی جتلا کر بولی۔ ہادیہ گہرا مسکرائی۔ اس سے تمہارا کوئی رشتہ ویسے بھی نہیں ہے، ایک بن سکتا تھا، اس کے لیے تم نے خود ہی منع کر دیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے وہ ہنستے ہوئے بولا اور گاڑی گھر سے باہر نکال لی۔ میں ایک بار اپنی دوستوں سے ملنا چاہتی ہوں، نئی فرمائش کی کہ کسی طرح وہ رک جائے۔ میں ان سے اور ان کی فیملی سے اتنی اچھی طرح مل چکا ہوں کہ وہ دوبارہ تم سے کبھی نہیں ملیں گی۔ مصطفیٰ سکون سے بولا۔ رحمہ کی آنکھیں پھیلیں، وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے تو اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ آخری ملاقات کے بعد انہوں نے اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا۔ مجھ سے بات مت کریے گا آپ، وہ غصے سے بولتی رخ موڑ گئی۔ اگر جہاز پھٹ گیا تو؟ وہ قدم روک کر مصطفیٰ سے پوچھنے لگی۔ نہیں پھٹے گا رحمہ۔ رحمہ کی باتیں مصطفیٰ کو ڈرا رہی تھیں۔ کیا نیو یارک کوئی ٹرین یا بس وغیرہ نہیں جا سکتی؟ وہ پسینہ صاف کرتے پوچھنے لگی۔ مصطفیٰ کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ سامنے ہی ایک ہاتھ پر سر ٹکائے ریان بیٹھا تھا۔ ریان کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینس میں اپنے بالوں کا بن بنائے گوری رنگت پر سرخی گھلی تھی اور گرے آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ ریان اندر ہی اندر اس کی شخصیت سے مروب ہوا تھا۔ مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے اس کی نظر رحمہ پر گئی، جس کے گرد مصطفیٰ کا کثرت مند بازو تھا۔ وہ بھی مکمل سیاہ لباس میں تھی۔ آج اس کے بال کھلے تھے، سانولی رنگت ہلکی پیلی پڑ رہی تھی۔ رحمہ کو دیکھتے ریان کے حلق تک کڑواہٹ گھلی تھی۔ وہ کچھ دیر ساتھ بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ ہلکی ہلکی آواز میں سمجھا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ریان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اگر اس وقت کوئی اسے دیکھتا تو بہت بھولی فرمانبردار لڑکی سمجھتا، لیکن حقیقت تو صرف وہی جانتا تھا۔ مصطفیٰ نے رحمہ کو رخصت کر دیا تھا۔ مصطفیٰ نے جہاز کے دروازے سے مڑ کر ایک آخری امید بھری نظر مصطفیٰ کو ڈالی تھی، پر اس نے آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر نظریں پھیر لی تھیں۔ وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھا رہا۔ آپ اور موم پچھلی بار بھی 1 مہینے بعد آئے تھے، جبکہ عمرہ تو 15 دن میں ہو جاتا ہے۔ وہ سخت غصے سے بولا۔ وہ صبح سے پڑھائی میں لگ کر شام 4 بجے فارغ ہوتا تھا۔ اس کے بعد دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور رات 9 بجے کھانے کی میز پر موجود ہونا، لیکن ہر صبح آنکھ کھلنے اور رات بند ہونے پر ماں باپ کی شکل دیکھنا اس کا پہلا کام ہوتا تھا۔ اس سے چھوٹی 12 سالہ رحمہ اس کے مقابلے کافی سمجھدار تھی، جو مسکراتی ہوئی اپنی ماں کو اپنی خریداری کی فہرست کی ایک ایک چیز یاد کروا رہی تھی۔ پچھلی بار تو ہم دبئی چلے گئے تھے میری جان، پر اس بار نہیں جائیں گے، اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ تمہاری اور رحمہ کی پڑھائی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم تم دونوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ مصطفیٰ کی ناراضگی دیکھتے ہوئے جہانگیر صاحب نے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار آپ لوگ دبئی نہیں جائیں گے، اس نے یاد دلایا۔ بالکل بھی نہیں جائیں گے، ویسے تمہارے پاپا کا پکا ارادہ تھا 1 ہفتہ دبئی میں گزارنے کا، پر اب وعدہ ہے کہ نہیں جائیں گے۔ ماں کے یقین دلانے پر وہ مان گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ جہانگیر صاحب کے دوست کے ساتھ انہیں ہوائی اڈے پر چھوڑ کر آیا۔ اسے یاد تھا رحمہ نے وہاں ماں کو ایک اور فہرست سمائی تھی، جسے تھام کر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ پھر وہ انہیں رخصت کر کے واپس آ گئے تھے۔ گھنٹوں بعد انہیں کال موصول ہوئی تھی کہ وہ بخیریت منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ دن گنتے گنتے آخر 13 دن گزرے جب اس کے باپ کی کال آئی۔ وہ اسے دبئی جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، بدلے میں اس کی مہنگی کرکٹ کٹ لانے کا لالچ بھی دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پرسوں جانے والی دبئی کی فلائٹ کے ٹکٹ بھی ابھی بک کروانے والے تھے، پر اس نے غصے سے ماں کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے قطعی منع کر دیا تھا۔
وہ بھی اس کی محبت سمجھتے ہوئے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ اسے اس لمحے اپنے باپ پر غصہ آیا تھا۔ پہلے بھی وہ اسے اور رحمہ کو چھوڑ کر دبئی گئے تھے۔ 2 دن بعد انہوں نے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اطلاع دی تھی کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ رحمہ اور اس نے مل کر ملازموں سے پورے گھر کی صفائی صحیح سے کروائی تھی۔ ان کے استقبال کی تیاریاں چل رہی تھیں جب مصطفیٰ کا فون بجا۔ فون اس کے دوست کا تھا۔ اگلے لمحے اس نے فون پھینکتے ہوئے نیوز چینل بدلنے شروع کیے۔ رحمہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی اور پھر ایک نیوز چینل پر رک کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا تھا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ جہاز ہوا میں ہی بلاسٹ ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتے دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ رحمہ اتنی چھوٹی نہ تھی کہ اسکرین پر چلتی خبر یا اپنے بھائی کا تڑپنا نہ سمجھتی۔ اس نے بار بار اسکرین پر دکھائے جانے والے آگ کے شعلے دیکھے تھے اور پھر مصطفیٰ کو روتے دیکھا۔ وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ پائی تھی۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے اور مصطفیٰ ویسے ہی رو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ماں باپ کو پکارنے لگی تھی۔ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر ماں باپ کے متعلق پوچھ رہی تھی، لیکن جواب میں اس نے صرف اسے خود میں بھینچا تھا اور مزید شدت سے رویا تھا۔ جنازے ویسے ہی دفنائے گئے تھے جیسے آئے تھے۔ انتقال کے کافی دن بعد تک بھی مصطفیٰ نہیں سنبھلا تھا۔ موت برحق تھی، لیکن ایک ملال اس کی روح کو مسخ کر رہا تھا۔ کاش وہ اس دن انہیں دبئی جانے کی اجازت دے دیتا۔ کاش وہ صرف ایک ہاں کر دیتا۔ صرف 15 دن کی تو بات تھی۔ 15 دن بعد وہ لوٹ آتے، لیکن اب ساری زندگی کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ اپنی ضد کے باعث اپنے ساتھ اپنی بہن کو بھی محروم کر گیا تھا۔ نمکین پانی کا ایک شفاف قطرہ اس کی آنکھ سے گال پر گرا۔ اس نے گلاسز لگائے ہی اپنی آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور کھڑا ہو گیا۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ریان کے پیچھے جہاز میں چڑھی۔ اس کی نشست کھڑکی کی طرف تھی اور ریان کی اس کے برابر میں۔ ریان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے چہرے کی نمی صاف کرتی گھبراتی ہوئی نشست پر بیٹھی۔ ریان اس پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا۔ رحمہ کا بے وجہ پسینہ آنا، اس کی بدلتی رنگت اور گھبراہٹ اسے متوجہ کر رہی تھی، جو اس کی طبیعت کا خاصہ نہیں تھی۔ کیا وہ اس کے ساتھ اتنی دور اکیلے جانے پر خوفزدہ تھی؟ ذہن سے خیال گزرا، نہیں، اس جیسی لڑکی مجھ سے کہاں ڈرے گی۔ وہ اگلے لمحے ہی خیال جھٹک گیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا یہ ہوائی سفر سے خوفزدہ ہے؟ دوسرا خیال گزرا، نہیں، اتنے تو سفر کیے ہوں گے اس نے جہاز میں۔ وہ یہ خیال بھی جھٹک گیا، اس بات سے انجان کے بچپن کے بعد وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا اس سے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، لیکن اس کی تیزی اور بدزبانی کو یاد کرتے ریان نے یہ اچھا خیال جھٹک دیا اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر سکون سے بیٹھ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت ہوئی۔ جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا۔ رحمہ کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ ریان سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تو نظر اس پر پڑی، جو گھبراہٹ سے اپنا پاؤں تیزی سے ہلا رہی تھی۔ رحمہ کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ پریشان ہوا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ رحمہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ انسانیت کے احساس کے تحت پوچھ گیا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے واپس جانا ہے، وہ کھڑی ہوتی جلدی جلدی بولی۔ آنسو آنکھوں کے کناروں پر ٹھہرے تھے۔ رحمہ بیٹھ جاؤ، ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے نیچے اترنا ہے، مصطفیٰ بھائی سے میں بات کر لوں گی۔ ریان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس بارے سے رحمہ پر غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ بے وجہ ضد نہیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میڈم، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی گھبرائی ہوئی حالت پر ایئر ہوسٹس نے فکر مندی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہیں، اس وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ریان نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، آپ لوگ پلیز بیٹھ جائیے اور اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے۔ ریان کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ رحمہ بیٹھو، وہ اب کے سختی سے بولا۔ کیوں بیٹھوں؟ تمہیں مرنے کا شوق ہوگا، مجھے نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے جو سوچا تھا کہ وہ سفر کر لے گی، اب جہاز میں بیٹھتے ہی حالت بری ہو رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم کیوں مریں گے؟ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ یہ پھٹ جائے گا، وہ جہاز کی چھت کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ اس بار آنکھ سے ایک آنسو لڑک گیا۔ وہ حیران اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ واقعی جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے خوفزدہ تھی، اور اتنی خوفزدہ؟ ایئر ہوسٹس کی پھر سے کہنے پر اس نے زبردستی رحمہ کو نشست پر بٹھا کر بیلٹ باندھا اور اپنا بھی۔ ٹیک آف کے بعد جب جہاز ٹیڑھا ہوا، وہ نشست پر رکھے ریان کے ہاتھ کو ہاتھوں میں دبوچ کر اپنا سر اپنے گھٹنوں پر گرا گئی۔ رحمہ، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ رحمہ کو سیدھا کرتے اس نے اپنے قریب کیا اور ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیا۔ اس لمحے سے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ نکاح زبردستی کا تھا اور بندوق کے زور پر ہوا تھا۔ احساس تھا تو صرف یہ کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، تبھی بنا کسی جھجک کے اسے قریب کیا تھا، ورنہ اگر کوئی دوسری لڑکی اس جگہ ہوتی تو وہ زبانی ہمدردی سے زیادہ کچھ نہیں کرتا۔
وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے تھامے آنکھیں بند کر گئی۔ اس مضبوط حصار نے اس کا ڈر تو کم نہ کیا تھا، البتہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اکیلی نہیں، وہ اپنے دشمن اول کی باہوں کے گھیرے میں اسی نکاح کی حیثیت سے تھی جس کی وہ شدید مخالف تھی۔ اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہوئی تھی، چہرے کی رنگت بھی اب بہتر ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ ریان اس کے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کو چاہا کہ اس کو جھٹکے سے الگ کرے، وہ ہمدردی کے لائق نہیں تھی، لیکن وہ ٹھہر گیا۔ وہ اس جیسا خود غرض ہرگز نہیں تھا۔ یہ نرمی اور ہمدرد طبیعت اس کی تربیت اور خون میں شامل تھی۔ وہ ایسے ہی سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے رحمت کی سانسیں گہری ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اس کے گرد سے بازو ہٹاتے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور سیٹ پر ٹکا دیا، البتہ سر واپس لڑک کر اس کے کندھے پر گرا تھا، جسے وہ نرمی سے صحیح سے ٹکا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی آنکھیں موند گیا۔ نیند تو کئی دنوں سے اس کی بھی برباد ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ واپس گھر آیا، دل پر ایک طرح سے بوجھ بھی پڑا تھا اور ایک طرف بوجھ اتر بھی گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو سوائے ہادیہ کے کوئی اور نہیں تھا۔ وہ کوئی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ تم نے کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر گرتے ہوئے جوتے سمیت پاؤں میز پر رکھ گیا۔ میں نے BSc کیا ہے، جواب دے کر نظریں واپس کتاب پر جما لی۔ اس کے نظر انداز کرنے پر مصطفیٰ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اس کی ادائیں واقعی اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ مجھ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہو، وہ پاؤں ہلاتے ہوئے دوبارہ مخاطب ہوا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ کون سے کالج سے پڑھا ہے؟ آپ کی ہادیہ نے نظر اٹھا کر اس کی جانچتی نظروں میں دیکھا۔ آپ مجھ سے تفتیش مت کریں، آپ کا جو بھی نقصان ہوا اس کے پیچھے میں نہیں ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ 2 قدم ہی چلی تھی کہ مصطفیٰ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تمہیں اٹھنے کو؟ غصے سے پوچھا۔ میں آپ کی ملازم نہیں ہوں جو آپ کے حکم کے محتاج رہوں، وہ دو بدو بولی۔ ملازم نہیں، بیوی تو ہو، اس کے کان کی بالی کو چھیڑتے ہوئے چتایا۔ پہلے آپ خود اس حقیقت کو قبول کر لیں، پھر بیوی کہیے گا۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ تم نے وہ سب کیا یا نہیں کیا، پر قصور تمہارا ہی ہے۔ تم جب سے آئی ہو میرے کام خراب ہو رہے ہیں، مطلب تم میرے لیے منحوس ثابت ہوئی ہو۔ یہ بات اس نے سراسر ہادیہ کو جلانے کے لیے کی تھی اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا تھا۔ آپ کی تعلیم واقعی کم ہے، وہ سختی سے اس پر طنز کر گئی۔ مصطفیٰ گہرا مسکرایا۔ تم مجھے اپنے سارے راز دے دو، اس کے بعد میری روح، جسم اور جان میں سب تمہیں دے دوں گا۔ اچانک ہادیہ کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ کون سے راز؟ مضبوط لہجے میں پوچھا۔ مصطفیٰ سر جھکاتے ہنسا۔ یہ مضبوط لہجے کا راز، یہ نڈر نظروں کا راز، اپنی پر اسرار مسکراہٹ کا راز، تم خود پوری ایک سر تا پیر راز ہو۔ اپنے رازوں کا امین مجھے بنا لو، پھر سب کچھ تمہارا ہوگا، میں بھی۔ ہادیہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ آنکھیں موند گیا۔ ہادیہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ جب اس نے اچانک آنکھیں کھولیں وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ نہ بتاؤ کچھ راز، راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے، ہادیہ سے دور ہٹ کر سادہ انداز میں کہا۔ ہادیہ کو اس کی بات کم اور دھمکی زیادہ لگتی تھیں۔ جنید اور سمینہ کہاں ہیں؟ اس کا رویہ یکدم تبدیل ہوا، بالکل اجنبی۔ تہ خانے میں، مہر کو لے کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ سگریٹ ہونٹوں میں دباتے وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ہادیہ کو جانے کا حکم بھی دیا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر واپس اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے سگریٹ ہونٹوں سے دور کرتے اسے آئیبرو چکار کر دیکھا۔ وہ اس کی بات پھر نظر انداز کر گئی تھی، لیکن مصطفیٰ کے دیکھنے کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر مصطفیٰ نے زیر لب مسکراتے سگریٹ واپس ہونٹوں میں دبائی۔ ہادیہ کے نام کے ساتھ بھی اب جہانگیر لگتا تھا، تو پھر یہ انداز تو فطری تھے۔ جہاز لینڈ ہو چکا تھا۔ وہ پورے سفر میں ایک بار رات سے پہلے اٹھی تھی۔ طبیعت قدرے بہتر تھی اور اب ڈر بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھا کر وہ خود سے واپس ریان کے کندھے پر سر ٹکا کر سو گئی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ پاکستان سے صرف نکلی تھی اور اتنا بدل گئی تھی۔ فلائٹ صبح 6 بجے کینیڈی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر لینڈ ہوئی۔ ریان نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ ہم پہنچ گئے؟ خوشی سے پوچھا۔ ہاں، وہ بیگ اٹھاتا مصروف انداز میں بولا۔ شکر۔ وہ شکر ادا کرتی ریان سے پہلے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بیگ کا بوجھ بھی اپنے اوپر دیکھتے ریان کو اس بوجھ پر سخت غصہ آیا۔ ہوائی اڈے سے باہر آئے تو وہاں پہلے سے ایک آدمی مسٹر اور مسز ریان فرام مصطفیٰ کا بورڈ لیے کھڑا تھا۔ وہ اس طرف بڑھنے لگی جب ریان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا۔ ادھر نہیں، یہاں۔
دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ رحمہ تو اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جھٹکے سے ہاتھ کھینچا۔ آزادی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریان کا دماغ اس کی بات پر پوری طرح ہل گیا۔ دل کیا ایک زوردار تھپڑ مارے کہ وہ لٹو کی طرح گھوم جائے۔ پورے سفر میں اسے بیتال کی طرح چمٹی رہی تھی اور اب تیور ہی بدل گئے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اس وقت رحم نہ کھاتا اور اسے دور کر دیتا، ساتھ اسے جہاز کریشز کے قصے سناتا۔ خود کو دل میں کوستے اس نے گہری سانس لی۔ وہ لڑکی بیوقوف تھی، اسے تماشا بنانے کی عادت تھی، پر وہ ایسا نہیں تھا۔ وہاں میرا دوست کھڑا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ دوسری جانب اشارہ کیا۔ اور یہاں میرے بھائی کا بھیجا ہوا ڈرائیور ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ ہم تمہارے بھائی کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جا رہے، مجھے تمہارے بھائی کی مدد درکار نہیں۔ غصے سے کہا، تو مت جاؤ، تم جاؤ اپنے دوست کے ساتھ اور میں جاؤں گی اپنے بھائی کے بندے کے ساتھ۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خدا حافظ۔ رحمہ کا بیگ رحمہ کے سامنے کرتے وہ اپنا بیگ لے کر اپنے دوست کی طرف بڑھ گیا۔ بے غیرت! ریان کو گالی سے نوازتے وہ بھی اپنا بیگ گھسیٹتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سامان رکھو۔ سامان کی طرف اشارہ کرتے وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ معاف کیجیے گا میڈم، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جو بھی تھا اردو اچھے سے جانتا تھا۔ رحمہ کو بیٹھتے دیکھ کر فوراً سامنے آ گیا۔ تمہیں مطلب اپنے کام سے کام رکھو اور ہٹو سامنے سے۔ رحمہ غصے سے نیچے آواز میں غرائی۔ معاف کیجیے گا میڈم، سر کے حکم ہے کہ بنا آپ کے شوہر کے آپ کو نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کی بات رحمہ کو ناگوار گزری۔ تمہارے سر کی تو کیا مصیبت ہے یار، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ غصے سے چلائی۔ ڈرائیور خاموش رہا۔ وہ ضبط سے گہری سانس لیتی ایک قہر برساتی نظر ڈرائیور پر ڈال کر مڑی۔ وہاں اب ریان نہیں تھا۔ پیچھے مڑ کر نظروں نے تلاشا تو وہ دور ایک پیلی ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ بیگ کھینچتی اس کی طرف بھاگی۔ سامان رکھ کر گاڑی سٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ کوئی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ ریان نے چونک کر دیکھا تو وہ رحمہ تھی، جس کی سانس پھولی ہوئی تھی، جیسے بھاگ بھاگ کر آئی ہو۔ آگے ڈرائیور کے برابر ریان کا دوست بیٹھا تھا اور پیچھے ریان۔ میرا سامان رکھو، ڈرائیور کو حکم دیا۔ جواباً اس نے سوالیہ نظروں سے ریان کو دیکھا۔ تم تو اس کے ساتھ جا رہی تھی نا؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ تم تو بے شرم ہو، پر میں نہیں ہوں جو شادی کے بعد بھی بھائی کے خرچے پر پلوں۔ یہاں بھی اپنی ناک اونچی رکھتی وہ رخ موڑ گئی۔ ریان غصے سے مٹھی بھیج گیا۔ آگے اس کا دوست بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے بدزبانی کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ روم کی کھڑکی کے پیچھے کھڑی تھی۔ رحمہ کی جنات کے بعد سے جیسے سب کچھ مشینی انداز میں ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ میں مصطفیٰ جہانگیر کے آنے والے مہمان بڑے بڑے بیگز لے کر آئے تھے۔ رات اسے اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ مصطفیٰ نے ایک آخری داؤ کھیلا تھا، ایک بہت بڑی اسمگلنگ۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اب تو مصطفیٰ اس پر اعتبار بھی کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی محبت اسے بے بس کر رہی تھی۔ نہیں، مصطفیٰ جہانگیر میری منزل نہیں ہے۔ میں محبت نہیں کرتی مصطفیٰ جہانگیر سے۔ مصطفیٰ جہانگیر صرف موت کے قابل ہے۔ کرب سے سوچتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اس نے کئی بار مصطفیٰ کو پیار سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ معصوم لوگوں کو موت کا سامان نہ بنے، پر وہ طاقت اور دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ اب اس پر محبت اثر نہیں کر رہی تھی۔ تم نے آخری داؤ کھیلا ہے مصطفیٰ، اور مجھے بھی آخری داؤ کھیلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے خوشی ہے تم نے رحمہ کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ اب میرے لیے آسانی ہوگی۔ اپنی آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کو انگلی سے جھٹکتی واپس کمرے میں چلی گئی۔